اپنا زیادہ سے زیادہ وقت چاہے ہم بچا سکیں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب۔ اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام میں سے تلاوت کروں گا، اور ہماری جو آج کی مرکزی آیت ہوگی وہ 6 آیت ہوگی۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 14واں باب پہلی آیت سے اور 6 آیت ہماری مرکزی آیت ہوگی، جس پر آج صبح ہم کچھ دیر کے لیے غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ذرا ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر پڑھ رہا ہوں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اور 4 آیت، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ تو میں نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے۔ اور آج کی غور طلب آیت، توما رسول کیا ہو، مسیح خداوند نے جواب دیا اس آیت میں، اور جواب کیا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اور ابھی جواب مکمل نہیں ہوا۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین۔ بائبل مقدس کے اندر جب آپ دیکھیں تو مقدس یوحنا ہی کی انجیل میں 7 مختلف جگہوں پہ یسوع مسیح کی 7 مختلف سٹیٹمنٹس ہیں، بیانات ہیں، جہاں پہ یسوع مسیح نے اپنی بات کی۔ گویا یہ 7 دعوے ہیں، کلیمز ہیں یسوع مسیح کے، جہاں پہ اس نے کہا، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ اور اگر تھوڑی دیر میں ہم باحوالہ یسوع مسیح کی ان سٹیٹمنٹس کو، ان دعووں کو اگر دیکھنا شروع کریں تو جلدی سے نکالیے میرے ساتھ مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب
اور اس کی 35ویں آیت. کوئی ذرا پڑھ دے جلدی سے، جو بڑا کوئک ہے. مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب 35ویں آیت. یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی. یہ پہلا دعویٰ ہے. تھینک یو. زندگی کی روٹی میں ہوں. دوسرا دعویٰ 8واں باب 12ویں آیت. یوحنا 8:12. کیا لکھا جی یہاں پہ؟ دوسرا دعویٰ کیا ہے یسوع کا؟ دنیا کا نور میں ہوں. نمبر 3 یوحنا 10:9. نہیں جی، 10:9. دروازہ میں ہوں. پہلا دعویٰ کیا ہے؟ زندگی کی روٹی میں ہوں. دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ دنیا کا نور میں ہوں. تیسرا دروازہ میں ہوں. اور چوتھا دعویٰ 11ویں آیت میں، اچھا چرواہا میں ہوں. پانچواں دعویٰ 11واں باب 25ویں آیت. مقدس یوحنا کی انجیل 11واں باب 25ویں آیت. قیامت اور زندگی میں ہوں. چھٹا دعویٰ 14 باب کی 6 آیت میں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اور 7واں دعویٰ یوحنا کی انجیل 15واں باب 1 آیت، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. یہ 7 بڑے کلیم ہیں. 7 چیزوں کے لیے یسوع مسیح کا دعویٰ ہے، جس میں اس نے اپنے لیے کہا، یہ میں ہوں. زندگی کی روٹی میں ہوں. دنیا کا نور میں ہوں. دروازہ میں ہوں. اچھا چرواہا میں ہوں. راہ، حق، زندگی میں ہوں. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. گویا جب یسوع مسیح ان 7 باتوں کو اپنے سے منسوب کرتا ہے، تو ذرا جلدی جلدی ہم چند جب وہ جملوں میں ان کے مقاصد جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں. جب کہا گیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو میں یہ حوالہ پڑھوں گا نہیں، لیکن اس کا جب وہ کانٹیکسٹ بیان کرتے ہوئے اس کا مطلب ہم دیکھیں گے. پہلی جو مشترک بات ان 7 دعووں کے اندر آ رہی ہے کہ یہ دعوے یسوع مسیح نے تنہائی میں، علیحدگی میں یا دعا کرتے ہوئے نہیں کہے. یہ دعوے، یہ بیانات جو ہے وہ پبلکلی کہے گئے، عوام کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے. یہ کلیم کیا گیا. یہ دعویٰ بند کمرے میں نہیں کیا گیا، تنہائی میں یہ دعوے نہیں کیے گئے، بلکہ سب کے سامنے پبلکلی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں. گویا کرائسٹ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہے. جو پہلی بات کی گئی کہ زندگی کی روٹی، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی. اور جو میرا گوشت نہیں کھاتا اور میرا خون نہیں پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں. اور وہ حقیقی روٹی جو آسمان سے اتری، وہ میں ہوں. جو مجھے کھائے وہ کبھی تک، وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. میں وہ روٹی نہیں جو تمہارے باپ دادا نے کھائی بیابان میں 40 سال تک کھاتے رہے اور پھر مر گئے، بلکہ میں وہ حقیقی روٹی ہوں جو مجھے کھائے وہ کبھی نہیں مرے گا، بلکہ میں روز آخر میں اسے پھر سے زندہ کروں گا. گویا جب کرائسٹ اپنے آپ کو زندگی کی
रोटी के तौर पे, ब्रेड ऑफ लाइफ के तौर पे पेश कर रहा है, तो इसमें एक गुड न्यूज है, इसमें एक तसल्ली की बात है, इसमें तशफ़ी है, इत्मीनान है कि जो इस रोटी को खाता है वो अब तक भूखा ना होगा, वो मरेगा नहीं, बल्कि ये रोटी उसके अंदर हमेशा की जिंदगी को कायम करेगी। दिस इज अ मैसेज ऑफ लाइफ। ये अबदी जिंदगी का पैगाम इस दावे के अंदर छुपा हुआ है। नंबर 2, जब आए कि दुनिया का नूर मैं हूं, इस दावे के अंदर जो है वो तारीकी से, इब्लीस के कामों से आजादी और रहाई हमें नजर आती। पहले दावे के अंदर लाइफ, दूसरे दावे के अंदर डिलीवरेंस, रहाई, छुटकारा, आजादी, तारीकी से निकल आना, नूर के पास आना, रोशनी के पास आना, गोया अपने आप को इब्लीस के हाथों से आजाद करवा लेना। तीसरा दावा लिखे, दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। खुदा के साथ जो है एक ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, राबता है। यह दावा खुदा के साथ मिलाप को, रिकंसिलिएशन को बयान करता है। सो पहले दावे में लाइफ, दूसरा दावा जो है वो डिलीवरेंस, तीसरा दावा खुदा के साथ एक होना, और चौथा दावा अच्छा चरवाहा मैं हूं। ये प्रोटेक्शन, इट्स अ क्लेम ऑफ प्रोटेक्शन, ये मुहाफजत का दावा है। खुदा हमारी मुहाफजत करता है। वो एक ऐसा चरवाहा है जो 99 भेड़ों को छोड़कर एक की तलाश करता है। वो हमें फीड करता है, वो हमारी रखवाली करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें दुश्मनों से बचाता है, वो हमें आजमाइशों से बचाता है, वो हमारी मरहम पट्टी करता है, वो हमारी ऊन भी उतारता है मगर खाल नहीं उतारता, वो हमें ब्लेस भी करता है, वो हमसे बढ़ोती भी लेता है, वो हमें अच्छी अच्छी चरागाहों में लेकर जाता है। वो ज़बूर 23, वो हमारे लिए जब मेज बिछाता है, वो हमारे सर पर तेल मलता है। और ये तसव्वुर जो लिया गया है, हमारे सर पर, तूने मेरे सर पर तेल मला है, ये तसव्वुर चरवाहों से लिया गया। क्योंकि जब चरवाहे अपनी भेड़ों को लेकर खुले मैदान में शहर से बाहर निकल जाते, तो साल में एक मर्तबा एक बीमारी जब वो आती जो भेड़ों को जब वो नुकसान पहुंचाती, और ये बीमारी जो है एक खास किस्म की मक्खी के सबब से जो है वो आती थी। सो चरवाहे क्या करते थे? चरवाहे जैतून के तेल में गंधक और कुछ चीजें मिला के उस भेड़ के सर पे और उसके नाक पे लगा दिया करते। यूं वो मक्खी उस स्मेल से, उस खुश जो बू उस ऑयल से, उस मिक्सचर से आती, वो मक्खी उन भेड़ों की ऊन में, बाल में घुसती नहीं थी, और इस तरह वो बीमारियों से बचे रहते थे। सो ये तसव्वुर, ये कॉन्सेप्ट लिया कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, गोया तू मुझे, मेरी मुहाफजत करता है, तू मुझे प्रोटेक्ट करता है, तू मुझे बीमारियों से बचाता है, तू मुझे कमजोरियों से बचाता है। सो ये प्रोटेक्शन का दावा है। यीशु मसीह का पहला दावा, मैं जिंदगी की रोटी हूं, ये लाइफ जिंदगी का दावा है। दूसरा दावा डिलीवरेंस, रहाई का दावा है। तीसरा दावा खुदा के साथ मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन का दावा है। चौथा दावा जो है वो प्रोटेक्शन का है कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और पांचवा दावा कि मैं क़यामत और जिंदगी हूं, ये जो रेज़रेक्शन, मुर्दों में से जिंदा करने का दावा है।
मैं तुम्हें फिर से उठा खड़ा करूंगा। जो मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी वो जिंदा है, वो मर जाए तो भी वो जिंदा है। लिखा जब यीशु मसीह अपने लोगों के लेने के लिए आएगा तो हम जो जिंदा हैं, हमसे पहले जो मुए जो सो गए वो जी उठेंगे, और फिर हम जो बाकी जिंदा है हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। गोया ये रेज़रेक्शन का दावा है। मुर्दों को, अपने लोगों को जो सो जाते हैं दोबारा से मुर्दों में से जी उठने की हालत का दावा है। और नंबर 6, अगर हम इसको, जिस पे आज हमने मरकजियत है, इसको जरा छोड़ के आगे चले 15 बाब में, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। ये फ्रेशनेस, ये ताजगी, ये रोयदगी, ये जो है वो सलामती का दावा है। तुम मुझ में कायम हो तो फल लाओगे, फ्रूटफुल, फलदार होने का दावा है। जो मुझ में कायम है वो फल लाएगा, और जो मुझ में कायम नहीं है, जो डाली काट डाली जाती है, वो कभी फलदार साबित नहीं होती। और फिर 7वां दावा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इसके 3 जो वो ये कह ले कि इस दावे के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर 3 हिस्से बयान जो है वो किए गए। और जब हम इस पैसेज पर निगाह करें तो पेश नज़र इससे कि हम इस बात को गौर से देखें, राह, हक और जिंदगी के ताल्लुक से, अगर हम इसके जब वो पस मंजर में, इसके कॉन्टेक्स्ट में, इसकी बैकग्राउंड में जाकर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि यीशु मसीह ये गुफ्तगू अपने शागिर्दों के साथ कर रहे, और शागिर्दों के साथ ये गुफ्तगू करते हुए जब ये गुफ्तगू शुरू हुई है तो क्या लिखा है, जरा देखिए मेरे साथ 13वें बाब में आइए। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और उसकी आयत नंबर 36 से मैं पढ़ूंगा, बल्कि 34वीं आयत से। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद तू कहां जाता है? अब गुफ्तगू क्या हो रही है, लेकिन क्वेश्चन एकदम जो है वो डिफरेंट है। बज़ाहिर ऐसे लगता है, लेकिन अगर हम 31वीं आयत में चले जाएं 13वें बाब की, तो ये गुफ्तगू पीछे से चलती आ रही है। और वो क्या है, जब वो ये नहीं यहूदा इस्करियोती नवाला लेकर बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया। ये 2 अलहदा अलहदा चीजें क्राइस्ट ने बयान। इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा। ये तीसरी चीज, ये टॉपिक फर्क है, मैं इसको नहीं छेड़ रहा, बल्कि उसे फिल्फ और जलाल देगा। ए बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हो, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि मैं जाता हूं, कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूं। क्या कहता हूं? कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। तो यीशु की इस बात के जवाब में पतरस ने उससे पूछा, शमौन पतरस ने उससे कहा, आयत नंबर 36, ए खुदावंद तू कहां जाता है? यीशु ने जवाब दिया, जहां मैं जाता हूं अब तो तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। सीगा वाहिद। यहां पे यीशु मसीह की गुफ्तगू पर निगाह कीजिए। वो खड़ा तो सबके बीच में है, मगर गुफ्तगू किससे कर रहा है? सिर्फ पतरस से। अब मैं जहां जाता हूं तू नहीं जानता,
مگر بعد میں آئے گا. تو یہ کس طرف کرائسٹ کا اشارہ ہے؟ یسوع مسیح کس راہ کی بات کر رہا ہے؟ یسوع مسیح کس طرف جانے کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو نہیں آ سکتا پطرس، لیکن بعد میں آئے گا. یہ کرائسٹ کی وہ صلیبی راہ ہے، کروسیفکشن کی طرف، مصلوبیت کی طرف. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب پطرس سے یہ کہا گیا کہ اب تو نہیں آ سکتا، پطرس نے اس وقت مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کر دیا. وہ اس راستہ پر، صلیب کے راستے پر اس کے ساتھ نہیں چل پایا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب اسے سمجھ آئی اور روح القدس سے معمور ہوا تو یسوع کی یہ بات پوری ہوئی، جہاں میں جاتا ہوں اب تو وہاں نہیں آ سکتا، لیکن بعد میں آئے گا. اور پطرس کو بھی یسوع کی طرح مصلوب کیا گیا، بلکہ اسے الٹا صلیب پر جو ہے وہ لٹکایا گیا. اس وقت نہیں، جس راہ پر میں جانے کو ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یسوع مسیح نہ صرف ہمارے لیے راہ ہے، بلکہ یسوع مسیح ہمارے لیے راہ تیار کرنے والا بھی ہے. دونوں چیزیں اس نے صلیبی راہ ہمارے لیے تیار کی، اور پھر اس نے کہا اب تم میرے پیچھے آ سکتے ہو. ہم اس کے ساتھ جو ہے یروشلم کی گلیوں میں چل کر اس کے ساتھ نہیں گئے، مگر ایمان کی راہ سے ہم اس کے ساتھ گناہوں کے اعتبار سے مصلوب ہو کر نئی زندگی کے اعتبار سے نئے سرے سے زندہ ضرور ہو جاتے. اور یہ وہ راہ ہے جو نجات کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ وہ راہ ہے جو لائف کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ وہ راہ ہے جو باپ کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ وہ راہ ہے جو ہمیں سچائی کی طرف لے کر جاتی ہے. اس لیے یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ راہ میں ہوں، نجات کی راہ میں ہوں، صلیب کی راہ میں ہوں، بخشش کی راہ میں ہوں، سچائی کی راہ میں ہوں. کوئی میرے وسیلے کے بغیر نہ باپ کے پاس جا سکتا ہے، نہ نجات پا سکتا ہے، نہ زندگی پا سکتا ہے، نہ سلامتی پا سکتا ہے. There is only one way، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے. اس دنیا کے اندر جب سے مذاہب کی آغاز ہوا ہے، انسان کے اندر اپنے سے بڑے کو اپنا معبود یا خدا ماننے کا ایک تصور پیدا ہوا ہے. اسی روز سے انسان اپنے لیے تسلی اور اطمینان اور رہائی اور آزادی اور چھٹکارے اور نجات کا متلاشی رہا ہے. وہ چاہے بتوں کے ماننے والے ہوں، وہ چاہے شخصیات کے ماننے والے ہوں، وہ چاہے جب وہ کسی اور مخلوق کے ماننے والے ہوں، وہ کیسے ہی بھی کیوں نہ ہو، مگر ایک نجات کی خواہش، نجات کا تصور، نجات کی ڈیزائر جو ہے ہر کسی کے اندر رہی ہے. لیکن خدا کا کلام مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، اور تاریخ بھی اس بات کو بیان کرتی ہے، لوگوں نے اپنے لیے نہ جانے کیا کیا راستے بنائے. اس خدا تک پہنچنے کے راستے، اس نجات تک پہنچنے کے راستے، ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے راستے، نہ جانے کتنی راہیں لوگوں نے قائم کی. لیکن یسوع مسیح نے با آواز بلند یہ کہا کہ راہ میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور پطرس نے بھی یہی بات کہی تھی، یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. میرے عزیزو، اگر آج کوئی مشکل میں ہے، مشکل سے نکلنے کی راہ یسوع مسیح ہے. آج کوئی آزمائش میں ہے، آزمائش سے نکلنے کی راہ یسوع مسیح ہے.
آج اگر کوئی گناہ کے نیچے پڑا ہوا وہاں سے نکلنے کی راہ یسوع مسیح ہے. آج کوئی مسیح پر ایمان رکھ کے بھی گناہ میں گر گیا, بحالی کی راہ یسوع مسیح ہے. وہ راہ تیار کرنے والا بھی ہے اور وہ بذات خود راہ بھی ہے جس پہ چل کے میں اور آپ ہم اپنی زندگیوں کے اندر چھٹکارا, مخلصی, رہائی, نجات, زندگی, میل ملاپ, خوشحالی, پھل سبھی کچھ حاصل کر سکتے. یہ تو وہ گفتگو تھی جو پطرس کے ساتھ ہوئی, جس کا جواب پطرس کو دیا گیا. ایک اور گفتگو ہے جو توما کے ساتھ ہوئی. دیکھیے 14 باب پہلی آیت. تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا, کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا, تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو, اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. اب صیغہ واحد نہیں, اب صیغہ جمع ہے. اب محض پطرس کے ساتھ گفتگو نہیں ہو رہی. یہ تو صرف پطرس سے کہا گیا تھا ابھی تو نہیں آ سکتا لیکن بعد میں آئے گا. لیکن یہاں پر پطرس سے نہیں, یہاں پہ سب کے ساتھ بات ہو رہی. یہ گفتگو سب کے ساتھ ہے. وہ ایک اسپیسیفک ورڈ آف گاڈ تھا. اگر اس میں تھوڑا سا اور آگے جاؤں تو الہیاتی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہ جو پطرس کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ پطرس کے لیے رحمہ تھا, اور یہاں پہ جو کلام کیا جا رہا ہے یہ لوگوس ہے جو سب کے لیے ہے. وہ اسپیسیفک ورڈ آف گاڈ فار اے اسپیسیفک پرپز ود اے اسپیسیفک پرسن ان اے اسپیسیفک سچویشن. ایک مخصوص حالات میں, مخصوص شخص کے لیے, مخصوص مقصد کے لیے, اور مخصوص کلام جو پطرس کے ساتھ کیا گیا. لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر, آیت نمبر جو ہے وہ 4 کے اندر جو بات کی گئی ہے یہ مخصوص نہیں, یہ عموم ہے, بلکہ سب کے لیے. اور کیا کہا, جہاں میں جاتا ہوں. کہاں جاتے؟ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. اوپر گفتگو کیا ہوئی, میں باپ کے پاس جاتا ہوں. پہلا جو کہا گیا جہاں میں جاتا ہوں وہ مصلوبیت کی راہ بیان کی گئی. اب جو بات کی جا رہی ہے وہ کنگڈم کی بات کی جا رہی ہے, بادشاہت کی بات کی جا رہی ہے, آسمان پہ جانے کی بات کی جا رہی ہے. پطرس کے ساتھ کروسیفکشن کی بات ہوئی ہے, صلیب کی راہ پہ جانے کی بات ہوئی ہے. مگر سب کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ خدا کی بادشاہت کی گفتگو. دونوں کے اندر فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. اس سے کہا گیا جہاں میں جاتا ہوں اب نہیں تو آ سکتا, بعد میں تو آئے گا. سب کو کیا کہا, جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو. کہاں جاتا ہوں؟ میں باپ کے پاس جاتا ہوں. اور آگے کیا لکھا جی؟ لکھا جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے. تمہارے کہا خداوند ہم تو یہ نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے, تو راستہ کیسے جانیں گے؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا تو کیا بات کر رہا ہے, میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں. یہی اس نے کہا. اس نے کہا آیت نمبر 5 دیکھیے, توما نے اس سے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے, اور جب یہ نہیں جانتے تو جاتا کہاں ہے تو راہ کیسے جانیں گے؟ اگر پتا ہو کہ کوئی کہاں گیا ہے تو پھر اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے, شاید وہ اس راہ سے گیا ہو, شاید اس راہ سے گیا ہو. اگر پتا چل جائے کہ کوئی اسلام آباد گیا ہے تو ہم تکا لگا سکتے ہیں وہ جی ٹی روڈ سے گیا ہوگا, وہ موٹر وے سے گیا ہوگا, وہ بائی ایئر گیا ہوگا, ٹھیک ہے پھر تو. لیکن اگر منزل کا نہیں پتا تو خداوند تو کیسے کہتا ہے تم جانتے ہو؟ ہم تو یہ نہیں جانتے کہ تو جا کہاں رہا ہے, ہم راستہ کیسے جانیں گے؟ تو یسوع مسیح نے ایک جملے میں
اس کے سارے سوال کا جواب دے دیا. اس نے کیا کہا؟ راہ میں ہوں. اگر تم نے مجھے جان لیا ہے تو تم نے منزل کو بھی پہچان لیا ہے اور تم نے منزل تک پہنچنے کے راستے کو بھی پہچان لیا. کیسی خوبصورت بات. گویا جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں، ہوڈوس راہ کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے. ٹریول کرنے کی، سفر کرنے کی جگہ، سفر کرنے کا راستہ، سفر کرنے کا وہ مقام، وہ منازل جہاں پہ سفر طے کیا جاتا ہے، ہوڈوس. جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لے لیتے ہیں تو نہ صرف ہم منزل سے واقف ہوتے ہیں بلکہ ہم راہ سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. سو ضروری ہے ایماندار کے لیے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کے بے منزل زندگی مت گزاریے. اور اگر کوئی شخص یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور پھر بھی یہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے خدا کی بادشاہت میں جانا ہے یا نہیں جانا، تو اس کا مطلب ہے وہ توما کی طرح منزل سے بھی ناواقف ہے اور راہ سے بھی ناواقف، اسے کچھ نہیں پتا. اور اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے، مسیح آپ کے سامنے ہے، تو توما تو کیسے کہتا ہے؟ اس سے پہلے فلپس نے کیا کیا؟ ہمیں باپ کو دکھا. وہ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. باپ بیٹے میں سے ہو کے کلام کرتا ہے. اور جو اس نے کہا اب بیٹے نے جلال پایا اور بیٹے کے وسیلے سے باپ نے جلال پایا اور باپ جلد ہی بیٹے کو جلال جو ہے وہ دے گا. گویا یہاں سے وہاں، وہاں سے پھر واپس. یہ کیسا خوبصورت جو وہ ایک سلسلہ ہے. تو میں تجھے یہ نہیں پتا. فلپس ہے تو وہ سمجھ نہیں رہا. خداوند ہمیں باپ کو دکھا دے، ہم نے باپ کو نہیں دیکھا. پترس ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو میں تو وہ بھی سمجھ نہیں رہا. ہم تو جانتے نہیں، تو کہا جاتا ہے منزل کا نہیں پتا، راستے کو کیسے پہچانیں گے؟ تو ماں اگر تجھے سمجھ آ جائے میں راہ ہوں تو تجھے منزل کا بھی پتا چل جائے اور راستے کا بھی پتا چل جائے. آج جس کو یسوع کی سمجھ آ جاتی ہے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. مایوسیاں ہوتی ہی ان زندگیوں کے اندر ہے جہاں پہ یسوع مسیح نہیں ہوتا. جہاں یسوع مسیح ہوتا ہے وہاں پہ راستے کھولنے شروع ہو جاتے ہیں. جہاں پہ یسوع مسیح ہوتا ہے وہاں پہ نئے راہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. یسایہ 43 باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، پرانی قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. لکھا میں ایک نیا کام کروں گا، اور وہ نیا کام کیا ہے؟ میاں بیابان میں راہیں قائم کر دوں، صحرا میں ندیاں جاری کر دوں گا. میں ایک نیا کام کروں گا. اور یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے خدا کا وہ نیا کام ہے جس نے ہمارے لیے راہ کو قائم کیا. میں گیا نہیں لیکن میں نے سنا ہے. مجھے نہیں معلوم کس حد تک یہ درست ہے یا غلط ہے، اس لیے میں نے پہلے عرض کی میں گیا نہیں ہوں. جو لوگ خنجراب کی طرف جاتے ہیں شاہراہ ریشم سے ہوتے ہوئے، وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی انتہائی مشکل راہوں میں سے ایک راستہ ہے. آپ شاید گئے ہوئے، اور نہ جانے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد اس شاہراہ ریشم کو راہ کو تیار کرتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور ان کے نام جگہ جگہ اور شاید تصاویر بھی جگہ جگہ وہاں پہ لگائی گئی ہیں. ان لوگوں نے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس راہ کو تیار کیا. آج جب آپ یا میں انسان اس راستے سے جاتا ہے ہم کتنے سکون سے وہاں سے چلے جاتے، اور ہم دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یار بڑی زبردست روڈ تیار ہوئی ہے. میں نہیں گیا لیکن جن سے سنا ہے کہ بڑی زبردست روڈ تیار ہوئی ہے. دنیا کے عجوبوں میں سے ایک نیا عجوبہ یہ شاہراہ ریشم ہے. 8واں عجوبہ جو ہے وہ کہتے کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر مشکل ترین دنیا کی مشکل سڑکوں میں سے، راہوں میں سے ایک راہ تھی جو تیار کی گئی ہے، اور تیار کرنے والے کوئی اور تھے اور اس راہ پر چلنے والے آج کوئی اور ہے. لیکن یہ میں نے مثال دی آپ کو،
لیکن جس راہ کی یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، یہ راہ تیار کرنے والا بھی یسوع مسیح اور راہ بھی یسوع مسیح. ہمارا کام صرف اس پہ چل کے خدا کی بادشاہ تک پہنچ جانا. ہمیں راہ تیار نہیں کرنی پڑی. ہماری خاطر اس راہ کو تیار کرنے کے لیے، نجات کی راہ کو تیار کرنے کے لیے صلیب کا دکھ یسوع نے سہا، کانٹوں کے تاج کا دکھ یسوع نے سہا، کوڑوں کا دکھ یسوع نے سہا، مصلوبیت کا دکھ یسوع نے سہا، آدمیوں کے آگے جو ہے ضلالت یسوع نے سہی ہے، قبر میں دفن ہونا یسوع نے سہا. یہ سب کچھ اس نے سہا اور ہمارے لیے راہ تیار کر دی، اور پھر خود ہی ہمارے لیے راستہ بھی بن گیا. مجھ پر ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے کے لیے ہے. جس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جس کے پاس نجات تو چاہتے ہیں مگر کیسے، شفا تو چاہتے ہیں کیسے، برکت تو چاہتے ہیں کیسے، ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں کیسے، وہ اپنے لیے بحالی چاہتے ہیں کیسے، آزمائشوں سے نکلنا چاہتے ہیں کیسے. کوئی راستہ نہیں. اور جب کوئی راستہ نہیں تو وہ دنیا کا نور چمکنا شروع ہو گیا. اس کی چمک کے اندر چلتے چلے جائیے، میں اور آپ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. اس لیے اس نے کلیم کیا، آئی ایم دا وے، میں راستہ ہوں. اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو، میرا جوا لے لو، یہ ہلکا اور ملائم ہے. مجھ پر توکل کرو، مجھ پر ایمان رکھو، میں تمہارے لیے راہوں کو پیدا کرنے والا ہوں. عبرانیوں میں آئیے ذرا میرے ساتھ. میرا جی چاہ رہا تھا پہلے کہ اس ایک ایک زاویے پر ایک ایک میسج جو وہ ہو، 3 میسیجز ہوں، لیکن آگے کرسمس آ رہا ہے تو پھر شاید ہمیں ٹائم نہ مل سکے. اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آج ایک کے اندر اس سب کو جو ہم کور کر سکیں. جی عبرانیوں 10واں باب اور اس کی آیت نمبر 19 لکھا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے، پھر سے پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ کیجئے. اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے. کون سی راہ سے؟ جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی. کلیئر ہو گیا جی؟ کس راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے؟ کس راہ سے ہمیں جو موسٹ ہولی پلیس میں پہنچنے کی دلیری ہے؟ مجھے اور آپ کو دلیری ہے خدا کے تخت تک پہنچ جانے کی، فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہونے کی. پطرس کے خط کے مطابق، پہلے خط کے مطابق مجھے اور آپ کو دلیری ہے شاہی کاہنوں کا فرقہ کہلانے کی. مجھے اور آپ کو دلیری ہے خدا کے برگزیدہ نسل ہونے کی. مجھے اور آپ کو دلیری ہے خدا کی خاص امت ہونے کی. مجھے اور آپ کو دلیری ہے خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہونے کی. مجھے اور آپ کو دلیری ہے اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارنے کی. مجھے اور آپ کو دلیری ہے پاک ترین مقام کے اندر خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کی. کس سبب سے؟ اس راہ کے سبب سے جس راہ کو یسوع مسیح نے اپنے پردہ یعنی اپنے بدن کے وسیلے سے تیار کیا. اس نے کہا راہ میں ہوں، یہ میرا بدن تیار ہی اسی لیے کیا گیا. تو نے قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کو قبول نہ کیا اور میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا. ایک بدن تیار کیا گیا. یہ پردہ، یہ بدن، ایسکنوسن، مقدس یوحنا کی انجیل کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے خیمہ،
टेंट और टैबरनेकल के लिए भी ये लफ्ज, यूनानी लफ्ज एस्किनोसन इस्तेमाल हो, इसलिए यहां पे ये पर्दा लफ्ज बयान किया गया, क्योंकि मोस्ट होली प्लेस से पहले एक पर्दा होता था और यीशु मसीह ने उस पर्दे को चाक करके मेरे और आपके लिए उस मुकद्दस जगह पर जाने की राह को तैयार किया है। उसने राह भी तैयार की है और वो राह बन भी गया है। जो उसने पर्दे यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। 22वीं आयत क्या लिखा है? तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए यह राह पर चलने का तरीका बताया जा रहा है, कैसे चलना है इस राह पे। ठीक है, पूरे सच्चे दिल से, पूरे ईमान के साथ, दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए जब वो छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धलवा कर, क्या लिखा है, खुदा के पास चले। ये हदायत है इस राह पर चलने के लिए। यीशु मसीह राह है, उस राह पर चलना है सच्चे दिल से, पूरे ईमान के साथ, दिल के इल्जाम को दूर करके उसके खून के छींटों को अपने ऊपर लेकर सफाई और पाकीज़गी के साथ इस राह पर चलना है, ताकि हम पाक मुकाम, पाक तरीन मुकाम तक पहुंचने वाले। सो दैट्स व्हाई उसने कहा राह मैं हूं। तोमा तू क्या बात करता है, हम नहीं जानते तू कहां जाता है, तो फिर हम राह को कैसे जानेंगे? जिसने मुझे समझ लिया है उसे मंजिल की और उसे रास्ते की भी समझ आ गई। हालेलुया। नंबर 2, हक, राह, हक, सच्चाई, 3 मानों में इस लफ्ज को लिया जाता है, लफ्ज हक को। नंबर 1 राइट, कहते हैं ये मेरा हक है, ठीक है, दिस इज माई राइट, ये मेरा हक है। नंबर 2 इन फेवर ऑफ, किसी के हक में यह चीज दे देना। और नंबर 3 ट्रूथनेस, सच्चाई। यहां पे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 6ठी आयत में यीशु मसीह का ये जो क्लेम है, मैं हक हूं, यहां पे वो जब वो राइट की, इस्तेहकाक की बात नहीं कर रहा, या यहां पे इन फेवर होने की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहां पे ट्रूथनेस की बात की जा रही, सच्चाई की बात की जा रही। और यीशु मसीह जब ये कहता है कि मैं सच्चाई हूं, मैं हक हूं, तो क्यों ये कहता है, क्यों क्राइस्ट ने अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है? यूहन्ना की इंजील 1 बाब मेरे साथ निकालिए। लिखा है यूहन्ना की इंजील 1 बाब आयत नंबर 14। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 1 बाब 14 लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी मसीह के बारे में। और आगे क्या लिखा है, जरा पढ़िए सारे। और फजल और सच्चाई से मामूर होकर, यीशु मसीह सिर्फ सच्चाई से मामूर होकर नहीं, बल्कि वो खुद सच्चाई है। वो सिर्फ, ये 2 फर्क चीजें याद रखिए, एक सच्चाई से मामूर होना और नंबर 2 खुद सच्चाई होना। जैसे हमने राह के ताल्लुक से देखा था ना, कि राह तैयार करने वाला भी वो और राह भी वो, सच्चाई भी वो और सच्चाई से मामूर होने वाला और करने वाला भी वो। क्योंकि आगे ही क्या लिखा है, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। और 16वीं आयत में क्या लिखा है, और क्योंकि उसकी मामूरी में से हमने सब ने पाए, उसकी मामूरी में से। और वो किस चीज से मामूर था? फजल और सच्चाई से। गोया वो सच्चाई का मंबा भी है, वो सच्चाई से मामूर भी था
اور وہ سچائی سے معمور کرنے والا بھی تھا۔ جب یسوع مسیح کو قبول نہیں، روح القدس سے معمور نہیں تھے، تو شاگرد کیا کہتے تھے؟ پطرس کیا کہتا؟ مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، تیسری دفعہ جب اسے کہا گیا یہ بھی تو گلیلی ہے، یسوع کے ساتھ ہوگا، لکھا ہے وہ اس پر لعنت کرنے لگا، میں تو اسے جانتا بھی نہیں، میں اسے جانتا بھی نہیں۔ سچائی سے دیکھا تو تھا مگر سچائی سے معمور نہیں تھا۔ مگر جب روح القدس نازل ہوا، خدا کی سچائی اندر آئی، تو پھر کیا کہا گیا؟ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم خدا کی بات کی نسبت آدمیوں کی بات کو زیادہ مانیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سچائی نکلنا شروع ہوئی، کیونکہ جو حق تھا اس نے اپنے فرزندوں کو حق سے بھر دیا، اس نے معمور کر دیا، اس نے فل کر دیا، اس ٹروتھنس سے، اس سچائی سے اس نے جو ہے وہ بھر دیا۔ دوسرا تھسلونیکیوں، دوسرا باب 12ویں آیت، 13ویں آیت، لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا۔ یہ توجہ کرنے والے الفاظ ہیں، ذرا غور طلب الفاظ۔ کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر، اور کیا لکھا جی؟ سچائی پر، حق پر ایمان لا کر کیا کرو؟ نجات۔ اسی نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور بائبل کیا کہتی ہے کہ تم تو چنے ہی اس لیے گئے تھے، تمہاری سلیکشن ہی اس لیے ہوئی تھی، تم پکڑے تھامے ہی اس لیے گئے تھے کہ نمبر 1 روح کے ذریعے سے پاک ہو کر، اور نمبر 2 کیا ہے؟ حق کے وسیلے سے یسوع پر ایمان لا کر، سچائی کو قبول کر کے۔ اس لیے لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم یسوع سے واقف ہوگے اور یسوع ہی تمہیں آزاد۔ اس کے بغیر کوئی آزادی جو ہے وہ نہیں ہے۔ نمبر 3 جلدی سے چلوں گا، راہ، حق اور زندگی۔ اٹس اے ٹرائنگل، نہیں ٹرائنگل ہے، راہ، حق اور زندگی، مثلث ہے یہ تیسرا یسوع مسیح کے 7 دعووں میں سے یہ جو چھٹا دعویٰ ہے اس کا تیسرا اہم جز، اور اس پہ لائف پہ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس پہ کیا بیان کروں؟ کچھ بھی بیان کروں، جو بھی بیان کروں وہ تھوڑا ہوگا، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر، اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر زندگی کہیں اور ہے ہی نہیں، اور کہیں ہے ہی نہیں۔ جس قدر بھی بیان کیا جائے، تم مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، تم بھی چلے جاؤ، جواب کیا دیا گیا؟ ہم تو یہ چھوڑ کر کہا جائے ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں۔ میرے عزیزوں، اپنی لائف کے اندر یسوع مسیح کے ان 7 دعووں کو اپنی زندگی میں لینا شروع کرو۔ آپ کسی بھی حالت کے اندر کیوں نہیں، آپ کو بحالی چاہیے، مسیح کے پاس آ جائیے۔ آپ کو لائف چاہیے، مسیح کے پاس آ جائیے۔ آپ خدا سے میل ملاپ کرنا چاہتے ہیں، ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے پاس آ جائیے۔ آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ راستے تلاش کرتے ہیں، یسوع کے پاس آ جائیے۔ ہم وہ اکثر امثال کی کتاب دیکھتے ہیں نا، خدا کے کلام میں سے دیکھیں بہت سی راہیں ایسی ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے مگر ان کی انتہا میں موت ہے۔ آپ کی راہوں کی سلیکشن جو ہے وہ کیسی ہے؟ مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ راہ کیسی ہے؟ اے میرے بیٹے اپنی راہوں کی نگہبانی کر، اے میرے بیٹے اپنی راہوں کو دیکھ، اے میرے بیٹے اپنی راہوں کی جو وہ رکھوالی کر۔ یسوع کو اپنی راہ دے دے، اس کو اپنی راہ بنا لے،
उसकी सच्चाई को अपनी जिंदगी में ले ले। हमेशा की जिंदगी तेरे पास है, और वो इसीलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और बाइबल मुकद्दस की खुशखबरी की जान ये आयत है, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी। अगर आपने पूरी बाइबल को बयान करना है तो सिर्फ एक आयत काफी है। खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा के हिस्से में। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आए उसके चरणों में ठहरने वाले, उसके पास ठहरने वाले, उसके पास झुकने वाले हो, जिसने अपने जब वो खैमा जैसे बदन को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि उसके बदन के वसीला से हम जो है वो राह को जान सके, हक और जिंदगी को जान सके। आइए अपने सरों को झुकाएं, खुदा की ज़ुरी में खड़े हों, हर एक आंख बंद हो और अपने सरों को झुकाएं और अपने आप पर निगाह करना शुरू।